سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی ہماری حکایت نمبر 84 یعنی 84. یہ حکایت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی متعلق ہے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے فرعون سے نجات پا لی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کے سامنے آسن مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے. یہ وہ بت گائیں کی شکل کے تھے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی ایک آپ خدا بنا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام. تو مانگو جاہلو اور بدبختو، یہ کیا بکواس کرنے لگے ہو؟ یہ بت پرستی یہی تو بربادی و ہلاکت ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جتنی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ سب باطل ہے، جہنم میں لے جانے کا ایندھن ہے. کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی تمہیں دوسرا خدا تلاش کر کے دو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ حکایت بھی قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں سپارے کے 7ویں رکوع کے اوپر سورۃ الاعراف میں موجود ہے. اس حکایت سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیوں کے باوجود اسے بھول جائیں اور بتوں کے آگے جھکنے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کی گمراہی اور جہالت میں کیا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.